پنچاگی کے ارد گرد کے لوگ کئی سال پہلے سے خران ضلع کی سرحد کے ساتھ منسلک پہاڑی سلسلے میں موجود افواج پاکستان کی نقل و حمل اور خاردار تاروں میں لپٹے ہوئے پہاڑوں سے خوب واقف تھے۔ بیشتر کو تو یہ بھی علم تھا کہ یہاں دراصل ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے۔ کرنل بخشی کی آرمی یونٹ جو تازہ مردم شماری کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئی تھی، اسے فوراً دالبدین اور اس کے گرد و نواح میں حفاظتی امور پر تعینات کر دیا گیا تھا۔ بھارت دھماکے کر چکا تھا اور دنیا بھر کی قوتیں پاکستان کو جوابی دھماکے روکنے سے سرگرم ہو چکی تھیں۔ ان دنوں پاکستان میں جاپان کے سفارت خانے نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی دھماکوں کی تابکاری اثرات کا شکار ہونے والے افراد کی زندگیوں پر بننے والی فلموں کی نمائش کا اہتمام کیا۔ نمائش کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ اس کی افتتاحی تقریب میں جاپانی سفیر بھی آیا اور مجھے بھی چاغی سے مدعو کیا گیا۔ آخری دن دکھائی جانے والی فلم اس قدر المناک تھی کہ جب ہال کی بتیاں روشن ہوئیں تو ہر شخص کی آنکھیں نمناک تھیں۔ جاپانی سفیر نے حاضرین مجلس سے ایٹم بم کی تباہیوں پر درد مندانہ انداز میں گفتگو کی۔ تقریب کے اختتام پر کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے میں نے جاپانی سفیر سے کہا، میں اسٹیج پر گفتگو کے دوران ایک بات کہہ کر آپ کی تقریب کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سوال جو میں اسٹیج پر آپ سے پوچھنا چاہتا تھا اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ کبھی بھی جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے کی جرأت کر سکتا تھا؟ سفیر کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ اس نے نوالہ حلق میں جہاں تھا وہیں پر روک لیا اور صرف سر کی جنبش سے لفظی اشارہ کیا، نہیں، اور پھر دیر تک بار بار نیور، کبھی نہیں کہتا رہا۔ آج یہی سوال یوکرائن کے عوام خود اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ جولائی 1991 میں جب وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے مغربی دنیا کی چوکا چند کا خمار تھا۔ یہ معاملہ صرف یوکرین کے ساتھ نہیں بلکہ پورے سوویت یونین کے عوام اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی تھا۔ کارپوریٹ ورلڈ کی چند دیا دینے والی روشنی جو عقل و خرد کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سوویت یونین کے عوام کو بھی خیرہ کیے دے رہی تھی۔ برلن شہر، جسے جنگ عظیم دوم کے بعد مضبوط دیوار سے دو لخت کر دیا گیا تھا، اور اس کے مشرقی حصے کے لوگ آہنی دیواروں کے پار اس خوبصورت مغربی دنیا کو دیکھتے اور دل محسوس کر رہ جاتے۔ کچھ پہرے داروں کی نظریں بچا کر کودنے کی کوشش کرتے، ناکام ہوتے تو پکڑے جاتے، کامیاب ہو جاتے تو مغربی دنیا اور مغربی جرمنی میں پناہ گزین بن جاتے۔ دوسری جانب مغرب کی دنیا کی رنگا رنگ مسحور کن تھی۔ ہالی ووڈ کی فلمیں، راک سٹاروں کی کنسرٹ، فاسٹ فوڈ کی دکانیں، عالمی برانڈ کے سافٹ ڈرنکس، غرض سب کچھ خیرہ کن تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ تصور کہ تم جو کچھ چاہو کہو، لکھو، بیان کرو، تمہیں مکمل آزادی ہے۔ اگر تم آزادانہ کاروبار کر کے امیر بننا چاہو گے تو تم بھی ایک دن اونانسس بن سکو گے۔ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مرحوم امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی خوبصورت بیوی جیکولین کی طرح کسی مشہور اور خوبصورت عورت سے شادی کر کے دنیا بھر میں مقبول بھی ہو سکو گے۔ انہی خوابوں کے مسحور کن عالم میں 9 نومبر 1999 کا دن آ گیا۔ یہ دیوار برلن کے انہدام کا دن تھا۔ یہ واقعہ افغانستان سے آخری روسی فوجی کے 15 فروری 1989 کو نکلنے کے 9 ماہ بعد ہوا۔ اس عالمی توجہ کے مستحق تقریب میں دیوار کو پہلی ضرب لگانے والوں میں پاکستانی ISI کے سربراہ جنرل حمید گل خصوصی طور پر بلائے گئے تھے۔ یہ دن بھی عجیب تھا۔ سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی جرمنی کے شہری اپنا تہذیبی لبادہ اتار رہے تھے۔ دیوار کے سامنے ایک امریکی بار والا ان سے وڈکا کی بوتل لیتا، اسے توڑ کر پھینکتا اور بدلے میں اعلیٰ یورپی شراب کی بوتل دیتا۔ شکست خوردہ سوویت یونین کا نیا فلسفی سربراہ میخائیل گورباچوف سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دامن میں گلاسنوسٹ اور پیراسٹیکا جیسی تھیوریاں پیش کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب سوویت یونین کے بکھرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔
2 साल बाद 26 दिसंबर 1991 को 15 रियासतें सोवियत यूनियन से अलहदा होकर आज़ाद ममलकतें कहलाईं। उनमें 10 रियासतें यूरोप में वाक़या थीं, जिनमें एक यूक्रेन भी है। मगरबी दुनिया जीत के खुमार में बड़े बड़े दावे और ऐलानात कर रही थी। आलमी ताकत के पायदान से नीचे गिरने वाले सोवियत यूनियन का यूरोप से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका था। नेटो के मुकाबले में बनाया जाने वाला वारसा पैक्ट तहलील होने को था, जबकि बाकी मानदा रूस को तफ़ल तसलियाँ दी जा रही थीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जेम्स बेकर ने सोवियत यूनियन के सरबराह मिखाइल गोर्बाचोव को 9 फरवरी 1991 की मीटिंग में तसल्ली दी कि अब चूँकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं रही, इसलिए नेटो और अपनी मौजूदा हदूद से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 17 मई को ब्रसेल्स में तकरीर करते हुए इस वादे को दोहराया। इन्हीं फ़रेबज़दा नारों के ज़ेर असर जुलाई 1991 को रूस ने सरकारी तौर पर वारसा पैक्ट ख़त्म करके ख़ुद को अपनी सरहदों तक महदूद कर लिया। लेकिन वही हुआ जो मगरब की वादा खिलाफ सरशस्त में था। वो अमरीकी इत्तेहाद नेटो, जो 1990 में सिर्फ 17 ममालिक पर मुश्तमिल था, आज 2022 में 30 ममालिक का ग्रोह बन चुका है। 13 नए ममालिक आज तक यही ख्याल करते थे कि अगर उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारियत हुई तो अमरीका और उसके इत्तेहादी उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अब तारीख़ ने करवट बदली है। यूक्रेन अबरत का निशान बन चुका है। यूक्रेन नेटो में तो शामिल ना हुआ, लेकिन वो 5 दिसंबर 1994 को एक मुआहदे के तहत इन मगरबी ताकतों के फ़रेब में आ गया। इस फ़रेबज़दा मुआहदे को बुडापेस्ट मुआहदा कहते हैं, जिसमें अमरीका, बरतानिया, रूस और यूक्रेन, कज़ाकिस्तान और बेलारूस शामिल हुए। ये अब तक एटमी हथियारों को तलब करने का सबसे बड़ा आलमी मुआहदा है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बेलारूस, कज़ाकिस्तान और यूक्रेन के पास हज़ारों एटमी हथियार गुस्से में आए थे और यूक्रेन एटमी हथियार रखने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया था। यूक्रेन समेत तीनों ममालिक ने अपने एटमी हथियार रूस को वापस कर दिए ताकि वो इन्हें तलफ कर दिया जाए। इन मुल्कों को 3 आलमी ताकतों अमरीका, बरतानिया और रूस ने इस मुआहदे के तहत यकीन दिलाया था कि अब हम तुम्हारी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। आज के बाद तुम एक सिक्योरिटी रियासत नहीं बल्कि वेलफेयर रियासत बनकर ज़िंदा रहो और अवाम की फलाह व बहबूद पर अपना सरमाया खर्च करो। आज पूरी आलमी दुनिया से यूक्रेन का सदर सवाल करता फिर रहा है कि कहाँ हैं तुम्हारे वादे? तुम तो इस जंग में भी रूस पर माशी पाबंदियाँ लगाकर ख़ुद कमाना चाहते हो। तुम हमारे खून पर कारोबार कर रहे हो। यूक्रेन के अवाम और लीडरशिप आज इसी खूबसूरत जाल के बदतरीन अंजाम की अलामत है कि दुनिया में अमन व आशी और खुशहाली से ज़िंदा रहना है तो सिक्योरिटी स्टेट बनने पर अपना सरमाया खर्च करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ वेलफेयर स्टेट बनो। यूक्रेन के अवाम को इस तजर्बे ने बता दिया है कि भेड़ियों की इस दुनिया में पुरअमन बकरियों की कोई ज़िंदगी नहीं। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी